اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک ایسا معاملہ درپیش ہے پاکستان کو جس کے اندر پاکستان کی وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, پاکستان کی ریاستی مشینری ہو, پاکستان کا سرکاری غیر سرکاری میڈیا ہو, غرض کوئی بھی شعبہ زندگی جو یہ 3-4 ہے نا پلر سٹیٹ کے, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ناکام, اور معاشرہ جو ہے وہ ظالم ترین ثابت ہو رہا ہے. بیسیکلی ہمارے چہروں کے اوپر سے کچھ نقاب اترے ہیں کہ ہم بنیادی طور پر ظالم لوگ ہیں. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, ہمارے ہاں ایک چسکا فروشی ہے کہ ہمیں کوئی خبر چاہیے اس طرح کی کہ جی کہ وہ نواز شریف دنالا ہو گیا, زرداری یہ ہو گیا, عمران خان کے ساتھ یہ ہو گیا, یہ ہمیں چسکے چاہیے. اور وہ جو چسکے ہیں ان میں جو انسانیت اگر کہیں پہ مر رہی ہے, نہ پاکستان کے میڈیا کو توفیق ہوتی ہے کیونکہ وہ ریٹنگ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. میں تھوڑی سی آپ کو ریٹنگ اور یہ میڈیا جو ہے, یہ مین سٹریم میڈیا, یہ اصل جو ایشوز ہیں, جو پاکستان کے عوام کے اصل ایشو ہیں, وہ ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتا. دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے وہ 80%, اگر میں کہوں 80%, وہ اس وقت سیلاب کی زد میں ہے, وہ بارشوں کی زد میں ہے, آفت زدہ ہے. بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ رابطہ, زمینی رابطہ ختم ہو چکا ہے ٹیکنیکلی طور پر. پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں یعنی لاہور اور کراچی یا سندھ اور پنجاب کہہ لیں, ان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے, زمینی رابطہ. اتنا بڑا سیلاب ہے, اتنی بڑی تباہ کاری ہے, اور پاکستان کی جو اکانومی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ پاکستان کے دیہات پر مشتمل ہے یا یہ ان کی جنریٹ کردہ ہے. ہمارے پاس نہ کوئی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں, نہ ہم ٹیکنالوجی میں آگے ہیں کہ ہم وہ کوئی سلیکان ویلی بن کے کوئی پروگرامنگ میں ٹیکنالوجی میں آگے کر کے. دو ایشوز ہیں, دو مین سورس ہیں پاکستان کی اکانومی کے. ایک ریمیٹنسز جو ہوتے ہیں, زر مبادلہ, یا وہ جو پیسے باہر سے پاکستانی ہمیں بھیجتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو, ان میں ڈالروں میں وہ ہم لیتے ہیں, وہ ایک وہ ہے سورس آف انکم پاکستان کا. دوسرا سورس آف انکم جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ زراعت ہے, یعنی کہ 2 فصلیں ہیں, خریف کی اور ربی کی. یہ 2 فصلیں ایڈ اپ کرتی ہیں پاکستان کی اکانومی کو. تیسرا ہمارے پاس ککھ نہیں ہے, وہ چھوٹا, بہت چھوٹا سا ہے. اب وہ تو جو انڈسٹری میں آپ کہہ لیں کہ جو کاٹن انڈسٹری یا جس کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کہتے ہیں, وہ ساری کی ساری بنگلہ دیش جا چکی ہیں کیونکہ ہماری پالیسیز بڑی اچھی ہوتی ہیں, کیونکہ ہم قوم کا سوچتے بہت زیادہ ہیں. اور پھر سرجری کا ہے چھوٹا سا, ایک ہمارے بہت چھوٹا سا حصہ جو ہے پاکستان کی اکانومی میں, اور سپورٹس کا. باقی کچھ بھی نہیں ہمارے پاس, سوائے اس کے کہ ہمارا کسان جو ہے وہ برے حالوں میں بھی جو کچھ پیدا کرتا ہے, 2 سال کی فصلیں پیدا کرتا ہے, وہ تباہ ہو گئی ہیں. کم از کم ایک تو تباہ ہو گئی ہے, وہ کھجور کی فصل ہو, وہ سیب کی فصل ہو, فروٹ کی فصل ہو, وہ چنے کی فصل ہو, وہ کپاس کی ہو. وہ اس وقت وہ پنجاب کے جو بچا ہوا ہے خیر خاصا کافی حد تک, تو وہ چاول جو ہے وہ تھوڑا سا سیف ہے. اس کے علاوہ کوئی فصل ہی نہیں بچی. لیکن آپ کو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں, جیو جیسے چینل کے اوپر یہ خبر 13ویں نمبر کے اوپر آئی ہے آج, یا 13ویں منٹ کے اوپر آئی ہے ہیڈ لائنز میں 13ویں نمبر کے اوپر. سکھر اور دیگر جو پاکستان کے اس طرح کے آفت زدہ شہر ہیں, وہاں پر کشتیاں چل رہی ہیں. توسا برباد ہو چکا ہے پنجاب کا شہر, راجن پور جو ڈویژن ہے وہ برباد ہو چکی ہے, پورے کا پورا بلوچستان برباد ہو چکا ہے. لیکن ہمیں چسکا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ چٹپٹی خبر چاہیے. یہ کیوں چاہیے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب اس کو یہ کمپلیکیٹڈ ہے لیکن اتنا بھی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے کہ یہ ہمیں سمجھ نہ آئے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی قوم اتنی سنگ دل ہے, میں معافی چاہتا ہوں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, ہم نے کچھ نہ متس بنائی ہیں ایویں فنکاری ہیں. پاکستان دنیا کی سب سے بڑی چیریٹی کرنے والی قوم ہے. آپ ہی گانے والے, آپ ہی جان والے, آپ ہی سننے والے, آپ ہی تعریفاں کرنے, آپ ہی ایشیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ آپ ہی کولوں ہی, وہ جو یہ آئی ٹی سینٹر ہے وہ آفیس سینٹر ہے. یار اب ہم نے دنیا دیکھی نہیں ہے. اس طرح کے ہم نا باتیں کر کر کے خوش, چونکہ ہم چیریٹی بہت کرتے ہیں تو لہٰذا اللہ کی رحمت ہوتی ہے ہمارے اوپر, ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹنگ دا کام کوئی کرنا نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ظالم لوگ ہیں. وہ اس لیے ظالم لوگ ہیں کہ ہمیں دوسرے کے درد کا احساس نہیں ہوتا. پاکستان کا جو میڈیا ہے, میں اس کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا اس خبر کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتا. اس کے پیچھے سنگ دلی کے سوا اور کچھ بات نہیں ہے.
پاکستان کا میڈیا ریٹنگ کے اوپر چلتا ہے اور ریٹنگ کے میٹر سب سے زیادہ لگے ہوئے ہیں کراچی کے اندر، کیونکہ کراچی ایک ہی جگہ پر سب سے زیادہ لوگ جو آباد ہیں پاکستان میں، وہ کوئی 1.5-2-3 کروڑ وہ کراچی میں آباد ہیں، کیونکہ وہ کنزمپشن وہاں پر زیادہ ہے. لائف بوائے سب سے زیادہ استعمال کہاں پہ ہونا ہے؟ کراچی میں ہونا ہے. لپٹن یلو لیبل چائے وٹس ایور کوئی بھی چائے کی پتی ہے وہ کہاں پر سب سے زیادہ کنزیوم ہونی ہے؟ وہ کراچی میں ہونی ہے، باقی پاکستان فارغ. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کراچی میں ٹی وی کے اوپر 1000 میٹر 22 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ کر رہا ہے. کیسے کہ وہ 1000 میٹر دیکھنے پہ ریٹنگ بنتی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر اشتہار ملتے ہیں. تو کراچی میں اگر کوئی مسئلہ، کراچی کا کوئی بندہ افیکٹ ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ پاکستان کی خبر ہوگی. باقی پاکستان پورا برباد ہو جائے، ڈوب جائے، وہ خبر نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے. اور کراچی والوں کو احساس سے اچھا یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر ایک ہم اتنے خود پسند، اتنی ہم اپنی انا کے اسیر یا ذات کے قیدی ہو چکے ہیں کہ ہمیں دوسرے کی تکلیف نہیں لگتی. بچوں کی لاشیں مل رہی ہیں اللہ معاف کرے کہتے ہوئے، اور وہ قابل برداشت نہیں ہے، اور وہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں. میں نہیں چاہ رہا کہ یہ کانٹینٹ جو ہے، یہ اس طرح کی تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئے، لیکن یہ احساس ہی نہیں ہے، کسی کو احساس نہیں ہے. سیاستدان کہاں پہ ہے؟ سیاستدان یا تو عمران خان کے پیچھے ہے، یا پھر جو ہے عمران خان باقی سیاستدانوں کے پیچھے ہے. یہاں پر سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کو ننگا کر کے جوتے مارے گئے ہیں کہ نہیں مارے گئے. یہاں پر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ مجھے کیوں نکال دیا گیا. عمران خان صاحب جو ہیں، یا میں سوال کرتا ہوں کہ مریم صاحبہ کہاں پہ ہیں؟ اگر لوگوں کا درد تکلیف اتنی ہے تو مریم صاحبہ کدھر ہیں؟ عمران خان صاحب کو تو سمجھ آتی ہے نا کہ ان کو سب سے بڑی تکلیف دکھ یہ ہے، اور یہ فاشزم اسی کو کہتے ہیں کہ ان کو اپنی ذات کے آگے کوئی چیز ہی نظر نہیں آ رہی. یار بندہ، ہم نے ماضی کے دیکھے ہیں، اور اس سے برے حالات تھے 90s میں، جب بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب آپس میں گتھم گتھا ہوتے تھے ایک دوسرے کے اوپر، کرپشن تو پتہ نہیں کون کون سی چیزیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو اب دیکھ رہے ہیں نا ہم، یہ کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی چونکہ وہ ان کا سودا بک گیا ہوا ہے کسی بھی وجہ سے، کیونکہ وہ سودا بیچنے والے جو تھے وہ بھائی لوگ تھے ہمارے، تو لہٰذا ان کو اب یہ فرق نہیں پڑتا. تو ماضی میں جب اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو جو نواز شریف صاحب ہوں یا بینظیر بھٹو ہوں، اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، اپوزیشن میں ہوں، سب سے میں سنگ دلانہ بھی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ وہ موقع ہوتا تھا لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کا، ووٹ اکٹھے کرنے کا. مجھے آج بھی وہ مناظر یاد ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنے ہاتھوں سے گارا، مطلب وہ کشمیری بچہ جس کا بچپن جو ہے وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کے گزرا ہے جی، ایک امیر باپ کا بیٹا جس نے یہ جو کہتے ہیں نا گاند کیچڑ، یہ ان کی زندگیوں میں کبھی نہیں تھا. تو وہ بندہ صرف اس چکر میں، اور پھر اس کو پے بیک ہوا کہ لوگوں نے سروں کے اوپر اٹھا لیا اس کو. میں یہ سنگ دلانہ بات کر رہا ہوں، لیکن یہ لیڈروں کے اندر یہ بات اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے پاس پہنچنا ہے. اور جو لوگ پہنچ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں جو وہاں کے ووٹ لینے والے ہیں، مقامی سیاستدان. اور وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ وہ آفت زدہ جو لوگ ہیں، جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، ان کو چپیڑے مار رہے ہیں. کوئی نہیں پوچھنے والا. میڈیا کو چونکہ ریٹنگ چاہیے، لہٰذا میڈیا جو ہے وہ اس طرح سے پراپر جو ہے اس کو کور نہیں کر رہا. اور یہ ویسے بھی جب بھی سیلاب آتا ہے، جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے، دیکھیں قدرتی آفت کے ساتھ نمٹنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ کیا ظلم ہے یار کہ بلوچستان کے 21 ڈیم بنے اور وہ سارے کے سارے بہہ گئے. یہ آج کی خبر تھی. اور وہ کیا تھا؟ وہ ہماری ریاست کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے، ہمارے سسٹم کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے کہ ٹھیکیدار سے لے کے وزیر اعلیٰ تک میں یہی ہو سکتا ہے نا، درمیان میں اور کون ہوگا؟ یہ سارے کے سارے چور ہیں، نہ ناقص مٹیریل. یعنی کہ ایک سر ڈیم جو بنتے ہیں ان کے لیے سیمنٹ علیحدہ سے ہوتے ہیں، ان کی انجینئرنگ بالکل مختلف ہوتی ہے. ڈیم بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دیوار کھڑی کرنی ہے، ایک پوری سائنس ہے پوری دنیا میں، اور وہ اس کے مطابق ڈیم ڈیزائن ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اور پوری سائنس ہوتی ہے کہ اس میں مٹیریل کون سا یوز ہونا ہوتا ہے. جو سیمنٹ یوز ہوتا ہے، جو سریا یوز ہوتا ہے، جو بجری یوز ہوتی ہے، وہ عام نہ سیمنٹ ہوتا ہے، نہ بجری عام ہوتی ہے، نہ وہ سریا عام ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو 21 ڈیم بنے تھے بلوچستان میں وہ بہہ گئے. وہ سر ڈیم نہیں بہے، وہ پاکستان بہہ گیا ہے پورے کا پورا. پاکستان کا
نظام پہ گیا لیکن کسی کو فکر ہی نہیں ہے. فکر کی ہے ادیاں مچھاں کیوں نے جی ادیاں شباز گل دیاں, یا جمیل فروکی صاحب کو گھس کے مارنا تھا, کوئی اور ان کو آ کے مار گیا. یہ ہمارے یہاں خبریں ہیں, یہ ہمارا میڈیا ہے, یہ ہماری ٹوٹل اوقات ہے. اور میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ والی بات کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ جب 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو میں سما میں ہوتا تھا, پاکستان کا میڈیا پورے کا پورا اسٹوڈیو کے اندر تھا قید. اچھا وہ کیوں قید تھا؟ کیونکہ مالک جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے پائن اشتہار, ریٹنگ اشتہار, اس سے زیادہ کچھ. ہمارے اوپر ان دنوں ٹینشن نہیں تھی. یہ میں آپ کو کوئی اپنی بہادری نہیں بتا رہا, جو مہر بخاری ہیں وہ ہماری اینکر تھی, تو ہمیں ان دنوں چونکہ ہمارا پروگرام بھی میرا خیال ہے نیا نیا ہی تھا, کوئی زیادہ پرانا نہیں تھا, تو ہمیں اتنی کوئی ٹینشن نہیں دے رہے تھے ہمارے مالکان سما والے ریٹنگ کی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس سیلاب کو کور کرنا ہے. ہم جو ہیں وہ کوٹری براج سے شروع ہوئے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے, مجھے وہاں پر جو ہمارے سندھی صحافی ہیں وہ وہاں پر ملے تھے, گڈو براج سے کوٹری براج. ہم یہاں سے شروع ہوئے تھے اور ہم دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ گئے تھے اوپر تک, اور ایون اس طرف بھی گئے, سوات, دریائے کابل پہلی دفعہ ہم نے بپھرا دیکھا تھا. یہ جو 130 KVA کے پول ہوتے ہیں نا, یہ جو یوں کھڑے ہوتے ہیں بڑی بڑے تاروں والے, وہ اتنا بڑا سیلاب تھا کہ وہ رول ہو گئے تھے اس میں, اور کئی گاؤں کے گاؤں, دیہات کے دیہات, پہاڑی علاقے کے صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے. ہم کور کرنے نکلے تھے, ہم نے کور کیا. ہم نے مطلب یہ میں کوئی صرف آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب پریشر اس طرح کے نہیں ہوتے تو شاید صحافی بھی اس طرح سے کام کر لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود, ہمارے نکلنے کے باوجود, ایک آدھ پروگرام کسی نے وہ کشتی میں بیٹھ کے, مہر بخاری کو میں داد دیتا ہوں, اتنے پانی کے اندر گھس جاتی تھی لوگوں کے پاس, تو لوگ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی گمک ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے. یار لوگوں کے پاس جائیں یار, آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ بھوکا تو رہ سکتے ہیں. آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ان کا کوئی تھوڑا بہت تو ہاتھ بٹا سکتے ہیں. ان کو صرف یہ احساس دلا دیں کہ یار کہ اس مصیبت میں ہم آپ کے ساتھ اس طرح سے تو نہیں مدد کر سکتے, لیکن کچھ نہ آپ کے ساتھ ہیں. یہ جیسچرز ہوتے ہیں, ریاست یہی کرتی ہے. اب پاکستان کی اکانومی بیسیکلی پہلے تھی کیا, بیڑا غرق کر گیا عمران خان, اور پیچھے سے رہ کیا گئی ہے کہ یہ جو اگلی فصل آنی تھی وہ نہیں آنی, پہلے ہی بیڑا غرق ہے. وہ ہم تو ویسے ہی ادھار کے اوپر زندہ ہیں. ہماری آکسیجن IMF کے پاس ہے, ہمارا جو آکسیجن سلنڈر ہے وہ IMF ہے. تو گھر میں جو اگنا تھا وہ برباد ہو گیا. کسی کو فرق پڑتا ہے؟ نہ اس ملک کے عوام کو فرق پڑتا ہے. جو شہروں میں رہنے والے ہیں وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دیہات جو ہیں پاکستان کے وہ حکومتیں بناتے ہیں, اور جو شہروں میں رہنے والے ہیں وہ حکومتیں گرا دیتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے. اور جو شہری آبادی ہے پاکستان کی, وہ پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اوپر وار کر رہی ہے اپنی اگنورنس کی وجہ سے, اپنے ذاتی وہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب آنچ آپ تک نہیں پہنچ رہی, لیکن یہ پہنچنی ہے. سر یہ جو بجلی کے بل بڑھیں گے, جب اکانومی یہ فصل نہیں ہوگی تو اس کی قیمت کہاں سے آپ لیں گے؟ کہ تو ادھار چکو گے نا. جب گھر میں کچھ نہیں ہوگا کھانے کو تو ادھار لے کے کھائیں گے, جو ہم 74-75 سال سے کر رہے ہیں. اور جو 74-75 سال سے ہمارے یہ ہر دفعہ جب سیلاب آتا ہے, قدرتی آفت آتی ہے, تو وہ 74-75 سال کی ساری کارکردگی کا پول کھول کے چلی جاتی ہے. تو یہ سارے پول کھل رہے ہیں. مطلب یار یہ نہ قوم ہے نہ ہم. میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے, قومیں یہ نہیں ہوتی. قومیں ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتی ہیں, ہم صرف کہانیاں سناتے ہیں کہ بس وہ. اچھا پھر وہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ فوٹو سیشن, وہ کہ جی کہ یہ میں نے غریبوں کی وہ کو بھکاری بنا کے اور ان کی عزت نفس مجروح کر کے وہ بس جی کو دیہڑی لگ گئی, بس ووٹ پہ جائیں گے. یا کم از کم سوشل میڈیا کے اوپر آ گیا ہے کہ ایک آٹے کا تھیلا ہوتا ہے, ایک غریب آدمی کے ہاتھ میں دینا ہوتا ہے, 20 جنے جناب وہ فوٹو سیشن کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ معاشرہ ظالم معاشرہ ہے, اور یہ اسی کا ثمر ہے جو ہمیں جوتے پڑتے ہیں انٹرنیشنلی. یعنی کہ نہ کوئی عزت ہے اور نہ کوئی وقار ہے, مانگ کے کھاتے ہیں اور چوڑے ہو کے پھرتے ہیں. یہ ہماری ٹوٹل کل ملا کے اوقات ہے. اور اس میں قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ وہ چیزیں نہیں دیکھتے, وہ جو آپ کے مسائل یا جو لوگ میڈیا اجاگر بھی کرنا چاہتا ہے مجبور ہوتا ہے. سر اگر سیلاب کی اگر اوپر کوئی پروگرام کرتا ہے تو آپ لوگوں کو چونکہ میٹر کراچی میں ہے, لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ہے, تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. وہ چونکہ اسلام آباد میں سیلاب نہیں ہے, چونکہ کراچی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے,
تو جائے پاکستان بھاڑ میں، پاکستانی جائیں بھاڑ میں، جو قیامت آئے سو آئے، مرتے ہیں مر جائیں، فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ جب فرق کوئی نہیں پڑتا تو پھر جو ہے وہ میڈیا دکھاتا نہیں ہے وہ والی بات، یہ میڈیا کا بھی قصور ہے۔ تو لوگوں کو کم از کم اپنی ذاتی حیثیت میں، اب تو یہ سوشل میڈیا، یہ یوٹیوب نے بڑے کام آسان کر دیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کامران خان صاحب جو ہیں وہ نکلیں باہر اسٹوڈیو سے، جائیں لوگوں کے مسائل بتائیں۔ ٹی وی جو ہے افورڈ نہیں کرتا تو اپنے اسی پر ڈال دیں، یہ جو جس پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جانا چاہیے۔ ریسورسفل آدمی ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے اکاؤنٹ ہیں ان کے، اور اللہ اور زیادہ دے ان کو، کچھ لوگوں کا بھی سوچیں۔ اور میں پھر وہ کہیں آخر میں بات کروں گا کہ اس سیلاب نے ہمارے نقاب اتارے ہیں، اس آفت نے ہمارا جو ظالم چہرہ ہے وہ قوم کو دکھایا ہے، اور سارے کے سارے ظالم ہیں ہم، میڈیا ہو، سیاستدان ہو، ریاست ہو، ریاستی عہدیدار ہو، گورنمنٹ ہو، اپوزیشن ہو۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔